الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت یزید بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا ہوا تھا، اس کی اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھی، کثیر مال اسے میسر ہونے کے باوجود وہ انتہائی کنجوس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتا تھا، ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے۔ جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے زندگی گزارنے لگا۔ بہت سے خادم ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے، الغرض وہ اس دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بھول گیا۔ ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا۔ اس سے پوچھا، تو یہاں کس لیے آیا؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کام ہے۔ خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گیا ہے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام باہر آئے تو ان سے کہا، جاؤ اپنے مالک سے کہو میں ملک الموت علیہ السلام آیا ہوں۔ جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو وہ فوراً بہت خوف زدہ ہوا اور اپنے غلاموں سے کہا کہ جاؤ ان سے بہت نرمی سے بات کرو۔ خادم باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت سے کہنے لگے، آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور انہیں چھوڑ دیں، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ملک الموت نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا، تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کرنے کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا، سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور تمام خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ذلیل اور بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری کرنے سے روکے رکھا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا کہ تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا والوں کی نظر میں فقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریب اور نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا، اگر تو مجھے اللہ کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامتوں اور لعنت کا مستحق ہے۔ اے ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، بس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر گامزن ہیں اور بہت سے گناہوں میں مستغرق ہیں۔ امام بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گویا مال ہر شخص سے اس طرح کہتا ہے، اس لیے مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیک کاموں میں خرچ کرو۔ ناظرین، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو کثرت سے یاد رکھنا امیدوں کے مختصر ہونے کی وجہ ہے، دنیا کی طرف سے بے اعتنائی کا ذریعہ ہے، گناہوں سے توبہ کرتے رہنے پر ابھارنے کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک نوجوان کھڑے ہوئے اور عرض کی، حضور مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو قبرستان جانے کی ہدایت کی کیونکہ قبر کی زیارت موت کی یاد دلاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے
انسان کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو غسل دینے کا حکم دیا کہ یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے اور اس سے انسان کو نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماروں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو کہ یہ آخرت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آن پکڑے گی، پھر اس ذات پاک کی طرف جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے، پھر وہ تم کو سب کیے ہوئے کام جتائے گی اور ان کا بدلہ دے گی۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تعجب اور بہت زیادہ حیرت ان لوگوں پر ہے جن کو آخرت کے سفر کے لیے پوشاک تیار کرنے کے لیے حکم ملا ہو اور روانگی کا اعلان بھی ہو چکا ہو، مگر پھر بھی یہ لوگ کھیل میں مشغول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ مر کر دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پالاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے، اور فاسق و فاجر کی جب موت واقع ہوتی ہے تو دوسرے لوگ اور آبادیاں، درخت اور جانور سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں۔ اس کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں آفات نازل ہوتی ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے، شہروں میں فتنہ اور فساد پھیل جاتا ہے، درخت سوکھنے لگ جاتے ہیں، جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکات میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی بلکہ مسافر ہوتا ہے، جب توبہ کرے تو شام کا انتظار نہ کر اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور صحت کے زمانے میں مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے کہ جو اعمال تندرستی میں کرتا ہوگا بیماری کی حالت میں ان کا ثواب ملتا رہے گا، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کر، موت کو یاد کرنا توبہ کا سبب بنتا ہے، اس سے مال میں قناعت نصیب ہوتی ہے، عبادت میں سکون اور اطمینان رہتا ہے، موت سے غفلت گناہوں کے ارتکاب کا باعث بنتی ہے، انسان کی ہوس دنیا اور حرص زر میں اضافہ ہوتا ہے، عبادت سے بے نیازی آ جاتی ہے۔ سمجھدار ہے وہ شخص جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے اس کی تیاری ضروری ہے۔ جو شخص دنیا کے مشاغل میں الجھا رہے اس کا دل موت کے ذکر اور اس کے خیال سے غافل ہو جاتا ہے۔ موت کی سختی، نزا کی حالت اور اندیشہ ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کے سارے عیش و آرام کو مقتر کرنے کے لیے کافی ہے۔ موت کی فکر اور اس کی یاد انسان کے لیے ایسی ہی ہے جیسے کوئی سپاہی گرفتاری کا وارنٹ لیے پھر رہا ہو اور پھر آ کر گرفتار کر لے۔ ملک الموت ہر وقت ہر لمحہ انسان کی تلاش میں ہے، پھر بھی انسان غافل اور بے فکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موت کی سختی آسان کرنے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ موت کی سختی اور نزا سے نجات اور آسانی کی دعا ہر صحابی نے مانگی۔ حضرت لقمان کا ارشاد اپنے بیٹے سے ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کہ کب آن پہنچے، اس لیے پہلے سے تیاری کر لو۔ واقعی تعجب کی بات ہے کہ آدمی لذتوں میں مشغول، لہو و لعب کی محفلوں میں شریک ہو، اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سپاہی اس کی تلاش میں ہے تو اس کی ساری عزت، سارا عیش و آرام ہوا ہو جائے گا، بلکہ اسی طرف معلوم ہو جائے کہ سپاہی کے پاس اس کے لیے وارنٹ گرفتاری ہے، تب بھی اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ حالانکہ انسان کو معلوم ہے کہ ملک الموت اس پر مسلط ہے اور موت کی سختیاں اس پر فارغ ہونے والی ہے، پھر بھی اس سے غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری اور موت کو یاد رکھنے کی توفیق اور ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنی دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔